آیت نمبر 105 سے لے کے 108 تک. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں. جب یہ دوزخ میں ہے نا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے تم بات نہ کرو. اب اسی طرح سے دیکھیے کہ جو یہ کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ان کی جو کیفیت کے اوپر جواب دے رہے ہیں، تو اس طرح اس دن جو ہے آپ کو جو میں ایک سائیکالوجی بتاؤں نا، ایک بات آپ خاص طور پہ دیکھیے کہ یہ اللہ کی ہی خوش آمدید کر رہے ہیں. نوٹ کیا آپ نے؟ اور دنیا میں نہیں کرتے تھے. ریزن اس کا کیا ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے یہ ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 34 سے 37 میں آتا ہے، وہ دن کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، بیوی سے، اولاد سے. اس روز ہر شخص ایسے حال میں مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہیں ہوگا. یہ ہے سورہ عبسہ آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک. اچھا پھر ایک اور آیت آتی ہے سورہ معارج آیت نمبر 10 ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا. ٹھیک ہے نا، یہ شروع کا وقت ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت میں اور دوزخ میں جانے کا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ مین بات ہے کہ ایکچولی اس لیے جب ان کو وہاں جا کے یہ حقیقت پتہ لگے گی کہ جن دنیا والوں کے پیچھے، جن اپنے قرابت داروں کے پیچھے ہم نے اپنے آخرت کو تباہ کر لیا اور ہم نے برباد کر لیا، وہ تو آج ہمارے کوئی کام ہی نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو خود وہ چلاتے اور ان کو روتے دیکھ رہا ہوگا نا، تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا میری سفارش کریں گے، یہ مجھے کیا بچائیں گے. یہ بیٹا تو آج میرا خود دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے، یہ تو خود میری شکایتیں کر رہا ہے. یہ بیٹی تو میری، میں ماں ہوں اس کی، ساری زندگی میں نے اس اپنی بیٹی کے پیچھے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی میں نے کوئی اللہ کو ٹائم نہیں دیا، اور آج یہ ایسی نظریں سے پھیر لی ہیں. تو لوگ جو ہے اس وقت ایک دم یو ٹرن لیں گے، سب اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اللہ کے آگے خوش آمدید شروع کر دیں گے ایک سٹیج کے بعد. یہی میں نے آپ کو بتایا نا، مختلف سٹیجز ہیں نا، ایک سٹیج کے بعد. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دراصل یہ جہنم میں جانے والے تم وہ لوگ ہو کہ جو اب یہ ریگریٹ کر رہے ہیں نا، رو رہے ہیں جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جنہیں میری آیات پڑھ کے سنائی جاتی تھی. یعنی مراد یہ کہ تم کو کبھی فلائر دیا جاتا تھا، کبھی تمہیں کوئی دعوت دی جاتی تھی درسوں کی، کبھی تمہیں قرآن کورس کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا تھا، کوئی لوگ تھے تمہیں جب تمہیں انسسٹ کرتے تھے یا تمہیں سنسیئرٹی میں کہتے تھے تو تم کہتے تھے ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسپوائل سپورٹ، ہماری مرضی، ہماری لائف ہے، دس از آر لائف، ان کو کیا پریشانی ہے. بچے آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ یہ کہتے ہیں، مائیں بتاتی ہیں کہ بچوں کو اگر آپ آج کل کے زمن میں آپ کو پتہ ہے جیسے وہ اپنے کو بہت مینٹلی اسمارٹ بھی سمجھتے ہیں نا، تو اگر ان کو دین کی طرف آنے کی بات کرو، نماز روزے کا کہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انسسٹ نہیں کیا کریں نا، ہماری اپنی لائف ہے، ہم میچور ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم اپنے فیصلے کیا کریں. تو مائیں اگر ان کو یہ کہیں کہ بھئی کل کو اس لیے تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوال ہوگا، تو اس میں وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کی طرف سے کہہ دیں گے کہ ان کو چھوڑ دیں، ہمیں پکڑیں، تو آپ کو نا بلا وجہ ہمارے لیے کھپنے کی ضرورت نہیں. تو یہ والا معاملہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے میری آیات آتی تھی تو تم تو ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اللہ کے ہر حکم کو جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں ایک مثال آپ کو دے کے بتا رہی ہوں، ایسے لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. جیسے لوگ میں جو بتا رہی ہوں آپ کو کہ قرآن پڑھنے کا کہو تو کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی جو ہے وہ نیٹ پہ بھی سنتے رہتے ہیں اور فلاں کلاسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، فلاں جگہ بھی جاتے ہیں، ہمیں بہت کچھ نالج ہے، ہمیں نہیں ضرورت ہے آپ کو بتانے کی.
تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، اللہ کی بات کبھی مان کے نہیں دی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کو گناہ لگتے تو وہ معافی مانگتے نا، ان کو تو گناہ لگتے ہی نہیں تھے. کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا تو ناگوار گزرتا تھا کہ پتہ نہیں کیا اسپوائل سپورٹ ہے، ذرا سا میوزک لگا لو تو مصیبت آ جاتی ہے. کوئی تھوڑے بہت اگر ہم ناچ گانا کر لیں، ہمارے اندر سے خوشی پھوٹی پڑ رہی ہے، اگر ہم اس کا اظہار کر لیں تو ان کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا ایک ری ایکشن لوگوں کا. تو دنیا میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہر بات میں، اللہ کی ہر چیز میں جو اللہ نے حکم دیا اس کے مقابلے میں سرکشی. تو اب اس روز ریگریٹ کریں گے، اس روز پچھتائیں گے، مگر کوئی فائدہ نہیں. جو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھک رہے ہیں اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے مسکین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان آیات کی روشنی میں انسان یہ شکر کرے، اپنے آپ کو ٹچ کر کے دیکھے کہ شکر ہے آج میں زندہ ہوں، میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، میں اپنا کریکشن کر سکتی ہوں. اگر ابھی تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تو اب جو پارے رہ گئے ہیں چلیں کم از کم میں ان کو تو کمپلیٹ کر لوں نا. زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آپ بتائیں نا، کوئی بھروسہ ہے زندگی کا؟ تو استغفار کا فائدہ آج ہے، آج کے دن میں، آج سے لے کر ہے جب تک ہماری زندگی ہے، جتنی مہلت ملی ہوئی ہے. قیامت کے دن کوئی استغفار کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہی چیز ہے. استغفار یاد تو ہوگا نا، جب دنیا میں یاد کیا تھا وہاں یاد ہوگا کہ استغفر اللہ کہنا ہے، لیکن بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. تو دنیا میں جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، کلیئر کیٹیگری بتا دی ہے کہ انہوں نے قرآن نہ پڑھا، نہ عمل کیا، قرآن کو نگلیکٹ کیا. اب اللہ کے آگے گڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکالیں اور ہمیں فلاں جو ہے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، جو دوزخ میں جلایا جا رہا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر دنیا میں لذات اور شہوات، جو آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی وانٹس ہوتی ہیں، اور ایک تو ہوتی ہے نا نیڈس، تو ضروری ہوتی ہیں، وانٹس یہ ہوتی ہیں ضرورت ہے نہیں ہے، بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. تو یہ ریزن تھا، اس کا غلبہ ان کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے آج یعنی قیامت کے دن ایک دائمی ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لاگو کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صرف اپنے دل کی مانی، صرف اپنے دل کے اوپر بھروسہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سرکشی کے ساتھ قرآن کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، میں فلاں رائٹر کو پڑھتی ہوں، میں فلاں بہت بڑا فلاسفر ہے اس کی جو تھیریز ہیں میں تو اس پہ بلیو کرتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے باہر جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے فلاسفرز ہیں، تو آپ ان کی ریسرچز اور ان کی تھیریز پڑھیں، آپ دیکھیں کیا بات کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی بات پہ عمل نہیں کرتے. اگر ایک سائنٹسٹ کہہ دیتا ہے، ایک فلاسفر کہہ دیتا ہے، ایک سائیکولوجسٹ کہہ دیتا ہے تو وہ بات پہ عمل کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ جس نے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا. اور یہاں پہ وہ پازیٹیو ریسرچز کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ فلاں چیز کھائیں تو آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، یا فلاں چیز نہ کھائیں کہ آپ کا جو ہے شوگر بڑھے گی، گلوکوز لیول بڑھے گا. یہ نہیں ریسرچز، مطلب نیگیٹو باتوں میں کہہ رہی ہوں نا، کیونکہ فلاسفر جو ہے انہوں نے بڑی جو ہے نا لاخدا جو تھیریز ہیں وہ دی ہیں، جس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کیا کوشش کی ہے کہ کوئی وجود نہیں، نعوذ باللہ اللہ کا. ان کی میں بات کر رہی ہوں نا، جو ایتھیسٹ جن کا مزاج ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کے اسکیپٹکس ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ فلاسفر نے بڑی اچھی بات کی، اعلیٰ بات کی، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کیا فرمائے گا، خاموش رہو. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا شٹ اپ، کتنا ایک ویسا ہے نہیں کوئی بڑی بات ہے کیا، شٹ اپ کا مطلب کیا ہے، بس چپ ہو جاؤ. لیکن اگر کوئی کسی کو کہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کتنا سیریس ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے، مجھ سے بات نہ کرو، مت میرے سامنے بیٹھ کے سب بہانے نہ بناؤ، میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں. جو لن تنا وہ کرے گا نا لن ترانی، انسان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں کے سامنے بھی یعنی جو لوگ ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، تو ان سے کہے گا آپ کہیں نا اللہ تعالیٰ کو بتائیں نا کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور ویسا نہیں کیا. تو نہ لوگ کام آئیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرمائے گا کہ یہ بہانے نہ بناؤ. اور اس دن اب اللہ کے آگے ایڈمٹ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا، بڑی اطاعت کرنے کا، فرما برداری کرنے کا، اللہ کے آگے معافیاں مانگ رہے ہیں، اطاعت کرنے پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم سجدے میں گرے پڑتے ہیں اور دل میں حسرتیں ہیں اور ریگریٹس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس بھیجیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنی اصلاح کریں گے. کوئی فائدہ نہیں. اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں کرنے کو کہا تھا نا، ایونچولی جا کے کریں گے وہی کریں گے. کریں گے کیا مراد، کرنا پڑے گا، وہی کچھ کرنا پڑے گا. لیکن آج اس کے اوپر اجر و ثواب کیوں ہے؟
آج اس ریگریٹ کی، اس معافی مانگنے کی، اس اطاعت کی اور اس ایڈمٹ کرنے کی ویلیو کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ بن دیکھے اور چوائس سے آپ اپنی کر رہے ہیں نا، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کریں یا نہ کریں، اس کا اجر ایکچولی ہمیں ملے گا، یہ ہمارا امتحان ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ کمرہ امتحان ہے واقعی یہ دنیا. اور جو بات ہوتی ہے کہ جب رزلٹ واقعی جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو کسی کی واقعی فکر تو نہیں ہوتی، اپنی ہوتی ہے نا، اس وقت نہیں انسان پوچھ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اسٹیجز آتی ہیں نا، جب جب مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے اچھا بھائی تمہارا کیا ہے نا. واقعی یہی بات ہے. تو بہرحال وہ اس دن وہی والی جو بات، بس سارے کا سم اپ اگر آپ کر لیں تو آج الحمدللہ انسان اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتانے کا حق ادا کر دیا. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دی، ایسا نقشہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے کلام کو اہمیت نہ دیں اور اللہ سے قربت اختیار نہ کریں، اللہ کے دین کے قریب نہ آئیں، تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ میں تو بد نصیب ہی کہوں گی، اور تو کوئی جملہ نہیں ادا کرنے والا ہے. جسے کہتے ہیں نا خسر دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی اپنی تباہی مول لی ہے اور آخرت کی تو لے گئی انسان نا. تو آج بڑا اچھا موقع ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ لے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر یوں ہی کہتا رہے آپ قرآن پڑھیں قرآن، آپ خود دیکھ لیجئے نا، اللہ تعالیٰ تو خود یہاں فرما رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے خود اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ وہ نہیں ہو کہ جو آیات تمہیں سنائی جاتی تھی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، کون اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر بار بار ہمیں قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے نا، کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب تک آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے نہیں تو کیسے انسان اپنے عمل کو بدلے گا؟ اور ہمیں کون بتائے گا ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ ہمیں کون بتائے گا قرآن کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے نا. اور پھر ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو مزید اس میں کلیئرٹی آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے. اس لیے بار بار قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر قرآن اتنا نعوذ باللہ ایسا ان امپورٹنٹ کوئی کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کمپلسری نہیں کرتے اس کو. جو حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا چاہے مرد اور عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے، مینڈیٹری ہے. کس علم کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک اور دین کا علم. دین کا علم جو ہے وہ سمجھیے حدیث بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اسی لیے کمپلسری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں چھوڑ دیں، مرضی تمہاری، لیکن یہ علم تو تمہیں کمپلسری ہے، تمہیں حاصل کرنا ہے یہ. لیکن آپ بتائیے کتنی کتنی میجورٹی ہماری ہے جو وہ یہ علم حاصل کر رہی ہے، اپنی زندگی اس علم کے لیے لگا رہی ہے، یہ سمجھ رہی ہے اس میں سے آیات، اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہے. تو آپ یہ سوچئے اتنے انجان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ غفلت میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے والا انسان سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رہے اور غفلت میں مبتلا رہ کے خوش ہوتا رہے کہ بہت اچھی میری زندگی ہے، کوئی میرے اوپر اوبلیگیشنز نہیں ہے، کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں. کتنے دن کی یہ زندگی ہے، کتنے دن تک یہ عیش کر لیں گے؟ اور پتہ نہیں وہ عیش ہیں بھی کہ نہیں ہے. یہ تو انسان کی سوچ ہے جو انسان کی چیزوں کو پلیجر بناتی ہے. آپ جب اللہ سے جڑ جائیں گے، آپ کو اللہ سے جڑی ہر چیز میں پلیجر ملنے لگتا ہے. آپ کو قرآن میں الحمدللہ پلیجر ملتا ہے تو آپ آ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ پلیجر کا ذریعہ بنا دی. تو یہ تو انسان کی سوچ ہے نا کہ کسی کو ڈانسوں میں اور گانوں میں مزہ آ رہا ہے تو وہ اس نے اپنی زندگی ایسی چاہی تو اللہ نے بھی اس کو مزہ اس میں ڈال دیا. آپ نے قرآن کی طرف آنے کی کوشش کی تو اللہ نے آپ کے لیے اس میں پلیجر ڈال دی. تو یہ تو انسان کے اپنے عقل کے اوپر ہے کہ جو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا آئی کیو لیول اور دماغ کتنا اس کو عقل اور سمجھ ہے. جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں آتا ہے دے آر فیو انٹیلیجنٹ بینگس. تھوڑے سے یہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کیوں عقل مند میں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ یہ دنیا کی ایک فلیٹنگ جو زندگی ہے اس کا کے حوالے سے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں لگ کے وہ آخرت کا نقصان نہیں کرتے. اور جو دنیا میں اپنی زندگی کو کھپاتے ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ سب سے زیادہ بے وقوف یا لا علم یا
جاہل میں تو کہوں گی کہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وقتی دنیا کے مزوں کے لیے، وقتی دنیا کے پلیجرز کے لیے آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں، جو کہ ابدی مقام ہے۔ تو ہم خود دیکھ لیں کہ ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں، سیدھی بات ہے، خود سے اپنا جائزہ لے کے سوچ لیں۔ حالانکہ اگر کسی کو ایسے کہیں تو ان کو برا لگے گا، لیکن میں حقیقت جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس سے بڑی بے وقوفی، بد نصیبی، آپ کچھ بھی کہہ دیں، لا علمی، یہ سب کچھ ان کے اوپر جائے گی جو قرآن سے دور ہو کے بیٹھے ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 109 110۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ اچھا، یہ جو آیت آ رہی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ بہترین دعا ہے، ربنا سے لے کے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اچھا، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، مراد کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سب نافرمان بندے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ہمارے ایسے بھی نیک بندے ہیں جن کا ذکر یہاں پہ اب ان آیات میں کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے جو یہ نیک بندے ہیں یہ تو اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے تھے۔ یہ جو دعا ہے نا، اس میں دیکھیں نا کیا آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے، انہو کانا فریق من عبادی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے، میرے بندے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ میرے بندے کہہ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آنر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا۔ اور وہ ان کا کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے دنیا میں، اور اپنے اگر ان سے کوئی خطا بحیثیت انسان ہو جاتی تھی، جیسا کہ ہے انسان سے خطا کا صدور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، فوراً پلٹ آتے تھے، فوراً لوٹ کے اللہ سے استغفار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ تم اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور تجھ سے بہترین جو ہے وہ رحم فرمانے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ ان سے غلطیوں کا صدور نہیں ہوگا، آگے پیچھے، ماضی میں، پریزنٹ میں، فیوچر میں کبھی کوئی خطائیں ہو گئیں، کوئی گناہ ہو گئے، تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، وہ گناہ خود کرتے نہیں ہیں، گناہ کا صدور ان سے ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جن کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور کیا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک شکایت کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب میرے دنیا میں نیک بندے دین کے اوپر چلتے تھے، دین کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے، تو تم لوگ، اب وہ تم لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا، ان سے تم نے ضد باندھ لی، تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا کہ صرف اس بات کے اوپر کہ وہ میری اطاعت کر رہے ہیں، صرف اس بات کے اوپر کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، تو اس بات پہ تم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ تو اب اس میں آپ کفار کو بھی لا سکتے ہیں، جو وہ آج جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، اور اس کے علاوہ بھی آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ دیکھیں آج تو کیا عالم ہیں، کیا مولوی ہیں، سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مولویوں کا بھی مذاق اڑتا ہے، ملا ازم کہتے ہیں ہم بالکل بھی نہیں آنے دیں گے یہاں پر اپنے ملک میں، اور یہ تو آ کر جو ہے حجاب کرا دیں گے عورتوں کو، اور مکس پارٹیز ختم کر دیں گے، اور کہتے ہیں او دیس درس والیاں یا دیس مولویز، یہ پتہ نہیں کیا دین کو اتنا مشکل بنا بنا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کوئی اتنی مشکل زندگی نہیں ہے۔ جب دین اور اللہ کے احکامات آتے ہیں تو اس کے اوپر منہ بناتے ہیں، باتیں کستے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل جو ہے بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتے ہیں، یہ اس کلاس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا۔ اور حجاب کا مذاق ہے، کبھی جہنم کے اوپر جوکس ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ کو جنت اور جہنم کے اوپر جوک سنائے، جوک بھیجے، اللہ کے کسی آیت کے اوپر جوک بنائے،
جیسے یہ ہے نا سمن بکمن امیون، تو اس کو بھی لوگ مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ تم کیا سمن بکمن امیون بنی بیٹھی ہو، بہرے گونگے اندھے ہیں نا، تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب ہنس رہے ہیں. آپ ذرا سا تھوڑی دیر رکیے، آپ لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں، آپ بتائیں گے کن کن کا ذکر ہے یہ سمن بکمن امیون؟ کون ہے یہ؟ ایک بتائے مجھے. جی، کیا کیوں کہا ہے ان کو؟ ہاں جی بتائیں اس میں. بالکل. اور مزید بتائیے، اور کیا ہے؟ ایک اور بات رہ گئی. جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے ان کا ذکر ہے یہ. تو اگر آپ بیٹھ کے اپنی فرینڈ سے، یا آپ مذاق کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، کہہ رہے ہیں سمن بکمن امیون بنی تم بیٹھی ہوئی ہو، تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کے. تو یعنی آپ سمجھیں وہ ہوپ لیس کیسز ہیں موسٹ آف دا ٹائم. جو قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، جب دل پہ مہر لگ گئی تو کیا امید ہوتی ہے پھر کوئی پلٹنے کی؟ انہی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس سے میں ہدایت دے دوں میں دے دوں، جس سے میں ہدایت نہ دوں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، ہے نا قرآن میں آئے. تو انہی لوگوں کے لیے تو ہے. تو آپ کسی انسان کو یہ کہہ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں بالکل. جب کل انام مانند کل انام ہے، جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو بہرحال مراد ساری یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کرے اور آپ کو لگے بڑی بے ضرر سی بات ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، کیا ہو گیا؟ بظاہر نہیں لگ رہا نا. ایسے میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں تو آپ بھی یوں کہیں ہنسیں کہ بھئی یہ تو کوئی فنی سی بات ہے. تو کبھی بھی آپ اس کا مذاق نہ بنائیں، منع کر دیں فوراً. آپ کہیں کہ قرآن کی آیت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا. یا مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں جنت اور دوزخ پہ مختلف قسم کے جوکس ہیں کہ وہ فلاں ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں تو ہم تو جانا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں تو دنیا میں تو یہ حسرت پوری نہیں ہوئی ایکٹریسز وغیرہ سے ملنے کی، تو وہاں پوری ہو جائے گی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو جب ایسی ان بات پہ جنت جہنم پہ دوزخ وغیرہ کے اوپر جوکس بنائیں، تو نہ آپ ہنسیں، نہ آپ بلکہ ان کو جواب دے دیں کہ آپ اس طرح کے میسیجز برائے مہربانی آپ فارورڈ نہ کریں. اس طرح بالکل کلیئر بتا دیں، ان کو اچھا لگے برا لگے، لگنے دیں برا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات کی. یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین پہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کو بھی ٹیز کر رہے ہیں. اور بعض دفعہ جو آپ کا پتا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ دین پہ چل رہے ہیں تو آپ کو زیادہ اس طرح کے میسج بھیجیں گے اس قسم کے نا کہ ان کو ذرا پرووک کرو، کچھ بولیں گے. اگر یہ صبر سے کیوں بیٹھی ہے نا تو کچھ ایسی ٹیڑھی میڑھی بات ایسی بھیجو ان کو کہ دیکھو کچھ جواب دیں. تاکہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مزید کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا. داڑھی پر مذاق ہے. اگر کوئی ینگ لڑکا رکھ لے تو کہتے ہیں اس کی شادی نہیں ہوتی. لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں چاہیے نہیں داڑھی والا لڑکا. تو معاشرے میں یہ اس کی جو ہے بے عزتی ہوتی ہے جو وہ سنت پہ اگر عمل کرے. پھر حج اور عمرے کے بارے میں باتیں. اگر کوئی زیادہ حج پہ جانے لگے کہتے ہیں یہ کیا، یہ ہر سال پہنچ جاتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ دے دیں. بھئی وہ دے رہا ہوگا پیسہ، اللہ کی راہ میں پیسہ بھی دے رہا ہوگا یقیناً. جو اتنے حج کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہے نا، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں بھی دے رہا ہوگا. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، یا روز فلمیں دیکھنے جاتا ہے، اسے تو نہیں کہتا کوئی کہ آپ روز کیوں جاتے ہیں فلمیں دیکھنے. کہتے ہیں نا بھئی اس کی مرضی، اس کی اپنی لائف ہے. تو اسی طرح اس معاملے میں سب کو کیوں تکلیف ہونے لگتی؟ حج تو ایک دفعہ ہی فرض ہے. بھئی کسی کی مرضی ہے، اس کا دل اللہ کے پاس لگتا ہے، نیک کام کے لیے لگتا ہے. کبھی بھی نیک کام کرنے والے کو آپ کبھی ایسی بات نہ زبان سے نکالیں. پھر یہ کہ عورتوں کا قرآن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے نا قرآن پڑھنے کا. یہ تو مردوں کا کام ہے، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں. عورتیں جو ہے وہ اپنا گھر دیکھیں، گھر نگلیکٹ کر کے اور نکلنا یہ کوئی دین نہیں ہے مثال کے طور پہ. پھر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سیلف رائچس بنتے ہیں فلاں کسی چیز کے اوپر ہر بات پہ اعتراض ہے، کسی بات سے ہماری یہ خوش نہیں ہوتے اور اپنے کوئی بس نیک سمجھتے ہیں. اسپوائل سپورٹ ہیں، اگر ہم تھوڑا ڈانس کر لیں، تھوڑی خوشیاں منا لیں. بھئی واٹس دا ہارم؟ یہ عام ایک جملہ ہے نا لوگوں کا کہ اس میں حرج کیا ہے. تو حرج یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے جو حرج نظر آ رہا ہے کہ یعنی اللہ کی احکامات پہ عمل کے لیے کہو تو اتنا ریزنٹمنٹ آ رہا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی تمہیں اللہ والا یا نیک بندہ تمہیں روکتا بھی ہے تو تم اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کو اتنا دباتے ہو، اس پہ اتنی باتیں کرتے ہو کہ وہ ڈر جائے. اتنا پریشر خاندان کی طرف سے پڑتا ہے یا سیگریگیشن کی بات ہو، اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنا ایشو بناتے ہیں، اتنا مشکل بناتے ہیں، کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں مشکل سے اللہ ماشاء اللہ کوئی مدد نہیں کرنے کے لیے آگے آتا ہے نا کہ بھئی ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. جو کوئی چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کو ہی وہ نہیں کہتے. آپ نے ورڈ سنا ہوگا نا، نکو ورڈ سنا ہے، اس کو نکو بنا دیتے ہیں.
یہ بہت اچھی اردو ہے. صحیح. کیا مطلب ہے نکو کا؟ نہیں آیا؟ اچھا. ایڈیٹ. ٹھیک ہے. اتنا یعنی اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں بہت ہی بے وقوف ہوں. مجھے نہیں پتا، واقعی دنیا کا کچھ نہیں پتا. یعنی مسجد میں اگر نکاح کریں، کیا مسجد میں یہ کوئی نکاح کرتا ہے؟ مسجد میں یہ کیسی بات، یہ کیا نئی نئی باتیں کہتے ہیں؟ نئی نئی باتیں نکالنی سنت، بھئی یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے نئی نئی باتیں نکالی ہیں کہ جا کے میرج ہال میں نکاح پڑھا رہے ہیں. وہ کوئی مقام ہے میرج ہال میں نکاح پڑھانے کا؟ نکاح حالانکہ پڑھنا ہے، نکاح تو ہونا ہے نا. آپ یا تو سنت پہ عمل کر لیں یا ایسی نئی، یہ نئی بات ہے دراصل نکالنا. لیکن لوگوں کو نا بات ایسی کرنی آتی ہے کہ دوسروں کو مینٹلی جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، مینٹلی ان کے اوپر پریشرز ڈالتے ہیں تاکہ جو یہ عمل کر رہے ہیں نا بس یہ ہٹے. کیونکہ ان کو دیکھ کے نا تکلیف ہوتی ہے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے، آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے ہم تو عمل کر نہیں رہے، یہ کیوں شروع ہو گیا عمل کرنا نا، تو ہمیں یہ انکمفرٹیبل کر رہا ہے دین پر عمل کر کے. تو یہ چیز جو ہے نا ان سے برداشت نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں ان سے تو ہماری خوشی نہیں دیکھی جاتی. بقرعید کا آئے گا، سیزن آئے گا، جب وہ آتی ہے عید الاضحیٰ، تو اس وقت کہتے ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں جانوروں کی، منہ بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یوں یوں کر کے روڈ پہ جائیں گے تو ایسے کریں گے. یہ تو دیکھیے یہ دین کی تو غلطی نہیں ہے نا، یہ تو ہم انسانوں کی غلطی ہے جو ہم گندگیاں کرتے پھرتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو ہماری غلطی ہے نا، دین کی تو نہیں غلطی ہے. اگر اسمیل آ رہی ہے یا آپ نے اپنے گھر کے سامنے وہ اجڑی اور سب کچھ ڈال دیا، یہ تو آپ اپنی تربیت کریں نا، آپ اپنے گھر صاف کریں، ان چیزوں کو دبا دیں. بھائی ہر ایک کو طریقہ پتہ ہے کہ کیا اس کا طریقہ ہے. تو یہ بیتوکی صرف یہ ہے کہ بیر جو ہے نا سارا وہ دین سے ہے، بس بات ساری ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن چھوڑیں گے نہیں ایسے لوگوں کو. تو آج اگر کسی کو بھی دین پر چلنے میں مذاق اڑتا ہے، باتیں اڑتی ہیں، بڑا دل دکھتا ہے، بڑا انسان کو ہوتا ہے کہ دیکھو میری تو جان ہی انہوں نے نکال لی ہے، کوئی ذرا سا میں دین کے اوپر عمل کر رہی ہوں. خاص طور پہ ہمارے یہاں جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا چیلنجنگ وہ کام ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، غم اور خوشی کا ہی موقع ہوتا ہے کہ بڑی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اگر اس امتحان میں انسان پاس ہو گیا، آپ سمجھ لیں وہی کیریکٹر والا بندہ ہے. یہ دو امتحان ہے، یاد رکھیے گا. اور میں نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے نا، یہ دو مقامات ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے انہی موقع پر نیچے بیٹھتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں. سب سے پہلے سب دین وین چھوڑ دیتے ہیں. مرنے کے موقع پہ بھی ہر بدعت کرتے ہیں، یہ کہہ کے خاندان والے کیا کہیں گے. وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، حقیقت یہ. کون آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کھانے کا اور بدعت کا تیجے کا اہتمام نہیں کریں گی، کون آپ کو آ کے کہے گا آپ نے بریانی نہیں کھلائی؟ ہوتا ہے. اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم لوگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ہم لوگ سے مراد مسلمانوں کو کہہ رہی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہی. ہاں ہے، اتنے گئے گزرا کوئی ہے؟ بھائی آپ نہیں کھلائیں گے بریانی، آپ اہتمام نہیں کریں گے تیجے کا، کوئی نہیں آپ سے آ کے کہے گا. ہاں پوچھ لیں گے، چلیں جو ہماری مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ سوئے ہم نہیں کر رہے، پوچھیں گے، بس اتنا کہیں گے نا. لیکن یہ کوئی خواہش نہیں کرے گا کہ بھئی یہ زردے اور وہ کھلائے. حالانکہ ایک مسل مشہور ہے، ہماری جو ٹیچر ہیں وہ سنایا کرتی تھی کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ٹھیک ہے، کہتے تو ہیں یہ اس طرح کی باتیں، لیکن بہرحال اس میں بھی فاتحہ وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو کھانے وانے کا نہیں کر رہے. تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. جو ٹرینڈ آپ سیٹ کریں گے ویسے لوگ کریں گے. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ استغفار کی جو دعائیں اور بکلیٹ جو اپنے گھر میں ایسے موقع پہ رکھتے ہیں، پارے نہیں رکھتے، کوئی بھی نہیں آ کے پارے مانگتا، کوئی نہیں کہتا آپ لے کر آئیں. کوئی کہے گا گھر والے سے کہ ڈھونڈیں کہیں سے لے کر آئیں، مجھے پڑھنا ہے؟ بھائی جو آپ نے گھر میں بنایا ہوا ہے طریقہ، آپ استغفار کی دعا دیں گے، وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو یہ تو ہم ہے نا، یہ کمزوری ہمارے اپنے اندر ہے. ہمارے سے میری مراد یہی معاشرے میں جو ہم سب رہ رہے ہیں، ہماری اپنی فضول دوسروں کے کندھوں پہ بندوقیں رکھ کے، کھانا نہیں کھلایا تو کیا ہو جائے گا، تیجا نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. آپ یہ سوچیں ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کے اوپر ہر بات رکھ کے سوچتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو بھی تکلیفیں آج اٹھانی پڑ رہی ہیں، جو خوشی کے موقع پر اپنی خوشیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کے لیے پہلے ہی دیکھیے آسان بات نہیں ہوتی. شادی بیاہ کا موقع ایسا ہوتا ہے، ہر ماں کے دل میں ارمان ہوتا ہے نا، ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتا ہے، ہر لڑکے کے دل میں ارمان ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکی بیچاری ویسی اپنی چیزوں پہ کنٹرول کر رہی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اپنے کو کنٹرول کر رہی ہے، پھر لوگ آ کے اور بہکا رہے ہیں نہیں نہیں تم یہ بھی کرو، تم ایسا بھی کرو، اور تم یہ بھی نہیں کرو گی، تم وہ بھی نہیں کرو گی. تو پہلے وہ اتنی پریشرائز ہے
کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہے نا, یعنی کنٹین کر رہی ہے. اوپر سے لوگ ایک اور پریشر ڈال رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچیں کہ جو لوگ آج کے دور میں اپنی خوشیوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے کتنا ڈبل پریشر. اور لڑکیوں کے لیے, جب لڑکیاں دیکھتی ہیں فلاں کی دیکھو اتنے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں اس کی شادی ہوئی, اتنا بڑا زہرانہ دیا گیا, اتنے کھانے تھے وہاں, 20 کھانے تھے, اور میری گھر سے رخصتی ہو رہی ہے, یا مثال کے طور پہ مسجد سے رخصتی ہو رہی ہے, تو کیا اس کا دل نہیں ہلے گا؟ پھر یہ ڈر کے سسرال میں کوئی بات نہ سنا دے کہ ان کے تو ماں باپ نے کھانا بھی نہیں کھلایا, ان کے ماں باپ نے تو کوئی ہوٹل میں شادی بھی نہیں کی. کتنے اور پہلے ہی اتنے چیلنجز ان کے اوپر ہیں, ان کو بخش دیں. جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں, ان کو بک اپ کریں, کیونکہ یہی چند ایک لوگ ہیں جو ایک مثال بن کے مطلب معاشرے میں چند ایک ہیں گنتی کے لوگ جو آج یہ کام کر رہے ہیں. تو معاشرے میں وہ رول ماڈل بن کے دکھا رہے ہیں, انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پہلے ان کے پریشر کم نہیں, ان کو اور ان کو جو ہے نا تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں کہ اچھا آپ کھانا بھی نہیں کھلاؤ گی, اچھا آپ ایسا لڑکی کو یوں ہی رخصت کر دو گے, اچھا آپ جہیز بھی نہیں دو گی, یعنی کہ جہیز بھی نہیں دیتے تمہارے, ایسی لڑکی کو فقیر کی طرح بھیج دو گے. اب اس طرح کی باتیں جب ماں کو سنائیں گے, بیٹی بھی سنے گی, تو بیٹی کو ابھی تک اگر ماں سے کچھ ہے وہ کہے گی ہاں ویسے پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری ماں صحیح کر رہی, اس کو بھی سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا کر دیا. تو یہ جواب انسان کو دینا پڑے گا کہ جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں انہی کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا, بجائے یہ کہیں کہ اللہ نے ایک کیٹیگری ہوتی ہے, کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں شریف نفس جن کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں توفیق نہیں ہے, آپ بڑا اچھا کام کری. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوتے ہیں جو انکریج کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں توفیق نہیں ہے, اللہ نے آپ کو دے دی. تو یہ ایکچولی کرنے کا کام ہے. چلے آپ نہیں کر رہے تو بیک اپ تو کریں نا, ساتھ تو دیں ایسے لوگوں کا, ہیلپ تو کریں ایسے لوگوں کی, کیونکہ یہی امتحان ہے. آپ یاد رکھیں کہ اتنا بڑا مذاق اڑوانا جو ہے نا معاشرے میں, کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ویک ایمان والا جو آدمی ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. بہت بڑی ہنسی اڑتی ہے, بہت بڑی باتیں بنتی ہیں خوشی کے موقع پہ, کیونکہ ویسے تو باقی وقت میں ہم چھپے رہتے ہیں. اگر آپ نوٹ کیجئے نا, ہمارا اپنا معاملہ ہے, ہماری اندر فنکشنز ہیں, ہم سب الگ کر رہے ہیں, سیگریگیشن کر رہے ہیں, کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا. یہ خوشی کے مواقع ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ انسان جو ہے نا لوگوں کے زد میں آتا ہے مذاق کی. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں کوئی ہوں, میری ہستی ہے, یعنی تم نے ان سے بیٹھ لے کے یہ بھلا دیا کہ ان کے پیچھے میری طاقت ہے. یہ جتنے بھی اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. اب ایک اور میں جیسے مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں, میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا, جیسے اب یہ بلیک فرائیڈے کا ایک ایشو آیا تھا, آپ کو پتا ہے. اب آپ کچھ بھی کہیں, چاہے ان کا ایک مسئلہ تھا یہ کہ ان کے یہاں شاپنگ ایک ڈے ہو گیا تھا, اس میں جیم پیکٹ ہو گیا. آپ کو پتا ہے نا اس کی ہسٹری ہے امریکہ میں, تو وہاں پہ بہت جیم ہو گیا, تو وہ لوگ جو پریشان ہوئے اور جیم میں پھنس گئے تو انہوں نے اس کو بلیک فرائیڈے کہہ دیا, یعنی اے ڈے آف کیوس. ٹھیک ہے, تو اگر ڈے آف کیوس ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کس دن کو آج کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ قیامت کے دن کو کہہ رہے ہیں, نفسا نفسی کا دن اور کیوس کا دن ہم قیامت کا کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرائیڈے کا دن رکھا ہمارے لیے بنایا ہے, تو یہ تو کچھ بھی کہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا کے حساب سے ایک بڑا اسپیشل ہماری عبادت کا دن ہے, ایک بہت ہی مبارک ہمارا دن ہے. تو اس میں جو انہوں نے یہ, اب جیسے میں آپ کو یہ مثال کیوں دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر اب جیسے گھر میں کوئی لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ پوچھے, اب اگر انہوں نے کہا نا دیکھو یہ بلیک فرائیڈے بہت غلط ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی, اس کا نام آپ بلیسڈ فرائیڈے رکھ دیں, جیسے یہ کچھ لون وغیرہ کے انہوں نے اس کا یہ نام رکھ دیا, یا وائٹ فرائیڈے رکھ دیا. آپ نے سنا ہوگا نا, کسی نے گڈ فرائیڈے رکھ دیا, کسی نے بگ فرائیڈے رکھ دیا. تو الحمدللہ انہوں نے اسٹرگل کیا نا, لیکن بعض دفعہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں, یا آپ سمجھ لیجئے کہ اینٹی اسلام مینٹیلٹی بچوں کی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا پیٹی باتوں پہ آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں, یہ کیا اتنی پیٹی سی بات ہے, کیا ہو گیا, یہ کیا بات ہوئی بلیک فرائیڈے اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ ویسٹرن کی جو بھی ایک سوچ ہے اس کو فالو کریں, ہمیں کرنا ہے, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سو واٹ, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ پیٹی چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات, مذاق اڑانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ہم تو کہیں گے بلیک فرائیڈے, اس میں تو کوئی بات نہیں. تو یہ بھی یہ اسلامی شعار کا مذاق اڑانا ہے. آپ نے شاعر اللہ پڑھا تھا نا, یاد ہے آپ کو, تو جمعے کا دن بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے, تو اس کو بلیک کہنا, اور ہم خود سمجھتے ہیں کہ کالا ہونا گمراہی کی نشانی ہے, گناہوں کی نشانی ہے. کالا جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, بلیک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو اور ہمیں پتہ بھی یہی ہے, یا تو چلے ان کا مطلب نہ ہوتا برا, ہمیں پتہ ہے کہ ڈے آف کیوس اس کو یہ کہتے ہیں,
کہ اتنی وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو گئے تھے, لوگ مر گئے تھے, آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوا تھا اس شاپنگ میں. تو مراد یہی ہے کہ یہ ہمارا ایک ریلیجیس ڈے ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. یا مثال کے طور پہ جیسے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ان کی ختم نبوت کا معاملہ ہے, تو میں کوئی اس کے اوپر آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی آپ کسی کے اوپر یعنی کسی کو بغیر سوچے نا کسی کے اوپر آپ بات نہ جڑیں کہ یہ ملازم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ویدر آپ کو کتنی نیگیٹو باتیں پتہ چلیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, صحیح, لیکن اگر ایک گورنمنٹ میں ایک اتنی بڑی چیز ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی کلوز وغیرہ میں کمی ہوئی تو اس کے اوپر آپ کو میں اسلامی لحاظ سے تو آپ بعد میں کریں, یہ ڈیموکریسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات اٹھائیں اگر کوئی چیز اسٹیٹ کے خلاف ہے. تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک گروپ, کوئی بھی گروپ, میں اس وقت آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ میں کسی گروپ کا سائڈ لے رہی ہوں یا ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بولنے کا طریقہ جہالت کا ہو سکتا ہے, ٹھیک, گالیاں ہو سکتی ہیں, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ نیگیٹو چیزیں. لیکن اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں یہ جاہل مولوی یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں اب خاموش رہنا ہے کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. کہیں ہمارے صرف یہ جملہ نکالنے سے کل کو اگر ہماری پکڑ ہو گئی نا تو ہم کہیں بچ کے نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا قانون ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کلوز میں چینج ہوا تھا, اب تو سب کو پتہ چل گیا, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کے پریشر ڈالنے سے چینج ہوا نا. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی جماعت کا بات ہی نہیں کر رہی کہ جو بھی جماعت ہے, کون سی جماعت ہے, اس کو آپ کھڑے ہو جائیں اور فیور کریں, یہ میں نہیں کہہ رہی. کہہ رہی ہوں خاموش رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی حکومت نہ آئے کہ جو ہمارے ختم نبوت کے جو قانون ہے اس میں کوئی چینج کرے. یا جیسے آج فلسطین کا جو معاملہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ بیت المقدس کا دیکھ رہے ہیں نا آپ, تو اس میں بھی کبھی یہ نہ کہیں کہ کیا امریکہ صحیح تو کہہ رہا ہے, یہ خیر ایسا تو کوئی کہہ نہیں رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسا بھی کوئی مسلمان نہیں رہ گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ یہ بھی ختم نبوت کا معاملہ ہے, تو اب اس میں آپ مولویوں کو نہیں دیکھیں نا, مولویوں کو نہیں دیکھیں, آپ کو خود ان میں ہونا چاہیے کہ جو آپ ڈیموکریسی میں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر پروٹیسٹ کریں یا آپ یہ بات کہیں کہ آپ نے یہ کلوز نکالا, کیوں نکالا آپ نے, آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی نکالنے کی. تو اٹس یور رائٹ, آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا آپ کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس جماعت میں چلے جائیں اور وہ بالکل سب ان کی ہر بات ٹھیک ہے جماعت کے, میں یہ نہیں کہہ رہی بات. لیکن آپ اپنی قرآن کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے میں آپ کی تربیت کر رہی ہوں کہ یہ جو مذاق اڑانے والی بات ہے نا, یہ آیت آ رہی ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نہ خود کچھ بولیں نہ بچوں سے کہیں. اگر وہ آپ کو آڈیو سکھائیں, دیکھیے کیسی کیسی گالیاں نکال رہے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں یہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر ان کے پریشر سے اور یہ قانون چینج ہو سکتا ہے تو الحمدللہ, اور خاموشی اختیار کریں. کبھی بھی اپنی ہر بات میں نا فوراً رائے کا اظہار نہ کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کس بات پہ کیا ہماری پکڑ کر دے کہ ہم نے کس کو کیا کہہ دیا اور کیا بول دیا. کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات ہے. یہ جو شق ہے, آپ کو پتا ہے پہلے بھی جب یہ قانون پاس ہوا تھا تو اگر آپ کو پتا ہو یہ جو مودودی صاحب ہیں, مولانا مودودی, ان کو جیل ہو گئی تھی. لوگوں نے, بڑے علماء نے جیل کھائی ہے ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے نان مسلم قادیانیز کو. بڑی لوگوں نے جیلوں میں گئے, یہ ایسے ہی کچھ ہوا تھا, بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا, کیونکہ اس وقت بھی جو ایک بہت بڑی جو آبادی تھی وہ نہیں مان رہی تھی کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے. وہ کہتے تھے دے آر مسلمس. اور آپ کو بھی پتا ہے کیسے مسلم ہیں, آپ قادیانیز کی اگر ڈیٹیل لیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کوئی ہمارا موضوع نہیں, لیکن میں آپ لوگ کو بہرحال, جب آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں میں کنفیوژنس آتے ہیں نا, تو آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو اس وقت بھی بڑے علماء نے جیلیں کاٹی ہیں, لیکن وہ بڑے ایجوکیٹڈ, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اس وقت کے جنہوں نے جیلیں کاٹی. ایگزیکٹلی اور ان کو جب اس میں جیل ہوئی تو پہلی جلد ان کی, پہلی اور دوسری جلد ان کی جیل میں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ایسے ان کی طرح بہت لوگ تھے, بہت علماء ہیں. میں اس وقت سب کا نام بھی مجھے یعنی ویسے ہے اس میں, آپ اگر ان کا نکال کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ بہت بڑی جماعت علماء کی تھی جنہوں نے یہ اسٹرگل کر کے بالآخر ختم نبوت کا قانون پاس کروایا اور اس میں انہوں نے ڈکلیئر کروایا قادیانیوں کو. تو وہ اتنی آسانی سے وہ قانون بدل جائے تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں اس لیے آپ کو بول رہی ہوں کہ مجھے کسی نے لاسٹ ویک جو ہے کسی نے آ کے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا تھا, تو میں نے کہا اس لیے میں آپ کو کلیئر کر دوں.
کہ وہ تھوڑا کنفیوز تھیں اس بارے میں نا. تو وہی میں نے کہا کہ وہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین کا کاز کیا ہے، کیونکہ ہم کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں کہ جو ہے وہ اللہ کی معاملے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دین کے نیگیٹو بات کر رہا ہے، اس کا ساتھ آپ نہ دیں. بس اس بات کو یاد رکھیں. باقی کمیاں بیشیاں جو ہیں، اگر وہ جو نئی بعض دفعہ دین میں آ جاتے ہیں لوگ لیکن پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا لینگویج اچھی نہیں ہوتی، تو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. وہ جانے، ان کا اللہ سے معاملہ جانے. لینگویج برے ہونے سے کوئی اتنا بڑا کبیرہ گناہ تھوڑی ہے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. کاز دیکھیں ہر ایک کا. تو اس میں یہ کہ کم سے کم بھائی ہم اپنا، جس کو کہتے ہیں نا اللہ بچائے، ہم اپنا حصہ اس میں نہ ڈال دیں کہ کل کو ہمارا نام بھی ان میں آ رہا ہو کہ جنہوں نے اتنی باتیں اس پہ بنائی. یہ معمولی بات مطلب اتنی اہم بات ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دائرہ اسلام سے نکلنے والی بات ہو جاتی ہے اس میں نا. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں علماء کے پاس آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ یہ چیزیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی کیفیت میں آتے ہیں. اور یہ بھی مذاق اڑانے کی ایک صورت ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں آپ بچوں کو بھی سمجھا دیں. جیسے میں نے ابھی آیت کا آپ کو حوالہ دیا، جنت اور دوزخ کے جوکس ہو گئے، آیات ہو گئیں، ان کا بھی جو مذاق ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے. کہتا کوئی نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اگر آپ اکیلے میں جا کے ان سے بات کریں اور بتائیں کہ اس نے یہ کہا تھا، وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. عام طور پہ اس لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز بڑی پھر کنٹروورسی کریٹ کر دیتی ہے نا، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کہتے نہیں ہیں. لیکن وہ انسان اپنی خیر منائے نا. جب دائرہ اسلام سے اگر انسان خارج ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ معمولی بات ہے کہ اسی حالت میں انسان کی جان نکل جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، بہت علماء اس بات کے اوپر ان کا یعنی کانسنسس ہے کہ اس طرح کی رائے دینے سے، اس طرح کی باتیں کرنے سے، ایسے آپ سمجھ لیجیے کفار کی سائیڈ لینے سے. اور ہمارے یہاں یہ عام باتیں ہوتی. بچے جو عام طور پہ جیسے گے میرجز ہے اس کے اوپر کہیں گے ہاں تو کیا ہو گیا، کرتے ہیں نا یہ بات، تو کیا ہو گیا، اس میں کیا بات ہے؟ تو ان کو کہو بھائی لوط علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، کوئی نہیں، ان کے اوپر اس لیے تھوڑی عذاب آیا تھا. کس نے کہا اس لیے آیا تھا؟ قرآن ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا، زبانیں اتنی لمبی لمبی لوگوں کی ہوتی. کہیں گے نہیں نہیں لوط علیہ السلام کا کیا، یہ کب ہوا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو یہی آیت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم نے تو ہمیں بھی بھلا دیا، تمہیں تو یعنی اللہ سے، اللہ کے احکامات سے ایسا بیروا، اور جو اس کے اوپر عمل کر رہے تھے ان سے ایسی نفرت تم نے کی کہ تم نے تو ہمیں بھی پیچھے کر دیا. کہ نعوذ باللہ، جیسے وہ لوگ جو خود ہی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے لیے کر رہے تھے. چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 111. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. اچھا، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے الگ اس کو اس لیے رکھا تھا کہ صرف آپ کو یہ بتانا کہ یہ آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر دنیا میں جب وہ اللہ کے دین کے احکامات کی پیروی کرتے تھے تو لوگ ان کے اوپر باتیں بناتے تھے. ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے صبر کیوں کرنا پڑا؟ لوگوں کی باتوں پہ، تنقید پہ، پریشرز پہ جو تم نے صبر کیا، تو آج میں نے یہ تمہیں پھل دیا ہے کہ تم فلاح پانے والے ہو، تم کامیاب ہو. اور ظاہر ہے یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. پہلے جو ایک نقشہ جہنم کا کھینچا تھا وہ کون لوگ تھے؟ جو قرآن اللہ کی آیات آئی تھی ان کو توجہ نہیں دیتے تھے. یہ لوگ کون تھے؟ جو اللہ کی آیات پہ توجہ دیتے تھے، اللہ کا کلام انہوں نے پڑھا، اللہ کے کلام کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اللہ کے کلام کو انہوں نے اونچا کیا جب تک وہ یعنی دنیا میں رہے. تو ان کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں. تو یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے اوپر یہ صبر آزما مرحلہ آتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی یہ صبر کا مرحلہ آئے گا. کبھی قرابت داروں کی طرف سے، کبھی اپنے خاندان والوں کی طرف سے، کبھی اپنے گھر والوں کی طرف سے، کبھی اپنے ہی والدین، اپنے ہی اولاد اور شوہر کی طرف سے یہ آئے گا مرحلہ. تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ایسے موقع پر دین پہ چلنے والوں پر، جب ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، دین سے ناآشنا ہیں، جب وہ ان کو استہزاء اور ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، تو ان میں دو طرح کی کیٹیگریز سامنے آتی ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو کمزور ایمان والی ہوتی ہے، جو ابھی بھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ملامتوں سے، لوگوں کے پریشر میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، نو مور،
اس سے زیادہ میں پریشر نہیں برداشت کرتی، بہت ہو گیا میرے لیے. میں نے سنا ہے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے نا، بس میں نے بہت کر لیا، اب میرا نا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اس سے زیادہ اگر نا مجھے لوگوں نے باتیں سنائی نا، میں نے گیو اپ کر دیا، میں نہیں کر سکتی اب اس سے زیادہ، میرے نروس شیٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر لڑکے داڑھی رکھی، داڑھی کٹا دی، حجاب چھوڑ دیا پریشرز کی وجہ سے، شادی بیاہ کی جو ہندوانی تقاریب وغیرہ انہوں نے کہا نہیں بھائی بس گھر والوں کو خوش کرو، بھائی میں نہیں کر سکتی. بدعت ہے، تیجا کرو، 40واں کرو، بھائی یہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، دیکھا جائے گا. پھر جو بچوں کی کبھی شادی ہوگی اس میں کچھ میں کر لوں گی، لیکن ابھی میں اس پریشر سے صبر آزما، میرے لیے پریشر ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی. تو ایک تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. ایک کیٹیگری جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ایسے موقع پر کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں آتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یعنی ان کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کسی دنیا والے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. بہترین یہ صفت ہے. ابھی بھی میں نے جیسے تذکرہ کیا تھا، تو یہ اتنی لمبی جو تمہید میں نے باندھی ہے، وہ کیوں باندھی ہے کہ دیکھیے آخرت میں جن کو جزا ملے گی اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہو، جو لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کریں گے. تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں. آپ یقین کریں، لوگ آج آپ سے خوش ہیں، آپ کو ہائی پیڈسٹل پہ، آسمان پہ بٹھا رہے ہیں، کل چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے نیچے اٹھا کے پھینکیں گے. وہی شخص آپ کو نیچے اٹھا کے منٹوں میں پھینک دے گا. تو لوگوں کا تو ایسی فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیں، آپ اپنے نفس کی قربانی دیں، آپ اپنے رشتوں کی قربانی دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدردان، ہر چیز کے لیے آپ کی قدر کرے گا. انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ معاملہ نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ. پھر اس میں جو آزمائشوں کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے صبر کی بنا پر میں نے تمہیں ایک کامیابی دی. تو ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ رہا. یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن جو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا پھر بھی وہ حق پہ جمع رہا تو اس کے کیا کہنے، اس کے لیے شاباشی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی مراد یہ کہ بہترین بات تو یہ ہے کہ انسان دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ تو مجھے عافیت میں رکھ، مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈال. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اگر میری طرف سے کسی میرے بندے پر آزمائش آ گئی اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، لیکن وہ حق پہ جمع رہا، پیچھے نہیں ہٹا، اپنے جو ایک کنوکشن کے ساتھ جب وہ اللہ کی راہ پہ چل پڑا تو کنوکشن کے ساتھ چلتا رہا. اس نے کہا نہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حجاب کر لیا تو بس کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. قرآن کورس جوائن کر لیا ہے تو پورا 30 پارے کر کے ہی مجھے جو ہے نا ختم کرنا ہے، کچھ ہو جائے مجھے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. تو جب کنوکشن کے ساتھ وہ جمع رہا، چاہے لوگوں نے کتنی باتیں بتائیں، کتنا لوگوں نے مذاق اڑایا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس آدمی پر شاباشی ہے. اتنی بڑا کریڈٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اسٹرانگ ایمان کی نشانی جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلا ہے ہمیں اس آیت سے کہ جنت میں جانے کا بہت امپورٹنٹ وصف، خوبی صبر. اور صبر جو ہے وہ صرف آزمائشوں پہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے دین کے احکامات میں آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اپنے دل کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو کنٹین کرتے ہیں، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے میں جنت تیار کر کے رکھی. لوگ اگر جو ابیوز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے جواب میں بھی صبر کرتے ہیں. تو صبر جو ہے کسی ایک چیز پہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں پہ صبر کیا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر ہاں کرنے کا کام کیا ہے. اب ہم تھوڑا ایک اور اینگل سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دین پہ چلتے ہوئے ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو جو بات میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول. کیونکہ بات کیا ہے کہ اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ننجا لگ رہی ہیں، یا اگر آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آر یو کریزی، اور تم نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے، دیکھو تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر لیا ہے، اور ان کی تم نے خوشیاں مار دی ہیں، اور تمہارے تو کوئی گھر میں لگتا نہیں کہ شادی کا گھر ہے، اس قسم کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو اتنی باتیں سنا رہے ہیں اور اتنے منہ پھٹ ہو کے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، تو زبان تو سب کے سامنے ہوتی ہے نا. تو آپ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا یہ بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے کہ درزی آپ کے آستین لگانا بھول گیا.
ایسی باتیں آپ کر سکتے ہیں نا, آتی ہیں نا, ہم سبھی کر سکتے ہیں, آتی ہیں ایسی باتیں ہمیں بھی کرنی, صحیح, لیکن کرنا چاہیے نہیں, نو وے, نو وے, مذاق سے بھی نہیں, مذاق سے بھی میں منع کر رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ہے, میں اگر کسی رینڈم درس میں گئی ہوتی تو میں یہ مثال بھی نہیں دیتی. آپ لوگوں سے تو ایک الگ معاملہ ہے نا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو انسان کلیئر کر کے ہر بات کرتا ہے. تو یہ جو ہے بدتمیزی کی جو نشانی ہے, تو ہمیں ان کے لیول پہ بدتمیزی نہیں کرنی. اور یہی ایک فرق ہے جو آپ کو واضح کرے گا کہ قرآن لٹریٹ اور قرآن الٹریٹ کا فرق کیا ہے, یہیں سے پتہ لگ جائے گا. کیونکہ اگر آپ ان کے لیول پہ اتر گئے اور آپ ان کو اتنی گھٹیا باتیں آپ نے کرنی شروع کر دی, تو پھر تو کوئی نہیں آپ کو کہے گا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, اور آپ کو اجر بھی نہیں ملے گا. آپ نے صبر نہیں کیا نا, یہی بات ہو گئی نا. آپ کو اتنا برا لگا کہ آپ نے ان سے زیادہ سخت بات ان کو بول دی, بے حیائی مطلب منہ پہ بول دیا. تو یہ جو چیز ہے اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دیکھیے ان کی اسٹریٹجی کو جانیے, سمجھیے ان کی اسٹریٹجی کو, کہ وہ جو ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں تاکہ ہم سوری مسلم بنیں, تاکہ جو ہے ہم سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جائیں, ہم اپنا عمل چھوڑ دیں. تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے ان کے معاملے کو درگزر کریں, سوری مسلم نہیں بنے, اسٹیڈ فاسٹ ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں اور زیادہ کریں, سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا نہ ہو, دین پہ عمل کرتے رہیں. وہ جتنا آپ جب ملیں آپ کے حجاب پہ کہیں, آپ ہر دفعہ حجاب پہن کے جائیں, ٹھیک ہے. جب وہ آپ کا یہ کانویکشن دیکھیں گے لوگ, اور آپ کو ایک پراؤڈ مسلم دیکھیں گے, آپ کی باڈی لینگویج سے نظر آئے گا کہ آپ ایک پراؤڈ مسلم ہیں, آپ اپولوجیٹک نہیں ہیں قرآن پڑھنے سے یا اسکارف پہننے سے یا مکس گیدرنگ نہ کرنے سے, آپ اپولوجیٹک نہیں ہیں. تو کیا ہوگا, لوگ بول بول کے تھک جائیں گے, وہ کہیں گے یہ ایسے ہی ہیں بس, ٹھیک. ایک دفعہ آپ کو کوئی بلائے گا یہ ان اسلامک فنکشنز میں, 2 دفعہ بلائے گا, تیسری دفعہ کہے گا چھوڑو یہ آتی نہیں ہے, یا آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی 4 بات ہمیں سمجھا کے جاتی ہیں, تو وہ اچھا نہیں لگتا لوگوں. آپ نے کہا میوزک بھی بند کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو. تو اسی کے بارے میں یہ آیت آتی ہے, سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, ہم انہیں اپنے راستے کی ضرور ہدایت دیں گے, اور بے شک اللہ محسنوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھل یہاں پہ ہی بتا دیا. اس آیت میں بھی ابھی جو ہم نے دیکھا اس میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں فلاح ملے گی. اور دوسرے یہ آیت میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مشقتیں اٹھاتے ہیں, یہ پریشرز اٹھاتے ہیں دنیا میں رہ کے, صبر کرتے ہیں, اپنے نفس پر بھی تو صبر کرتے ہیں نا. ایک تو پریشر لوگوں کا آ رہا ہے, ایک انسان کا اپنا نفس بھی کچھ چاہ رہا ہے نا, اس پر بھی صبر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جو اللہ کو پسند ہم تو وہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا, اس لیے آپ کو ہدایت نہیں دیتا. کوئی اگر یہ کہتا ہے کیونکہ آپ ہدایت مانگتے نہیں ہیں, آپ عمل نہیں کرتے. جب آپ ہدایت نہیں مانگیں گے, جب آپ عمل نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ وہی راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا گناہ کا, جو جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے, یعنی ہم گائیڈ کریں گے ان کو خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر, آزمائشوں کے موقع پر, کہ دیکھو تم ایسے کرو, دیکھو تم یوں کرو. یہ اللہ کی گائیڈنس ان کے ساتھ ہو جاتی ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ فرشتے ان کو گائیڈ کر دیں گے. میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں اپنے ان بندوں کے لیے, اتنے سارے بندے میں ان کو گائیڈ کروں. نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ہدایت دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, یہ محسن ہے, ایک اور کمپلیمنٹ دے دیا, یہ ایکسلنس کے لیول پر نیکیاں کرتے ہیں, ایکسلنس کے لیول پر یہ صحبتیں اور آزمائشیں برداشت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں ان کے ساتھ ہوں, میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ, کہ جو یہ دین کو سر بلند کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ فکر نہ کریں, میں ان کے ساتھ ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ سکتے تھے بے شک فرشتے ان کے ساتھ ہیں. پھر یہاں اللہ نے اپنی مائیت کا, اپنا ساتھ کا یہاں پہ تذکرہ کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا, تمام رسولوں کا مذاق اڑا, اور یہ سنت ہے آج بھی کہ رسولوں کی, کہ جن کا آج مذاق اڑے, نیک لوگوں کا. یہ حدیث سے بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے. تو ہمارا جو کام ہے, اب ہم اگر اس کو سم اپ کریں تو بس یہ آخری بات یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سوائے اس کے کہ ان کو اگنور کریں اور درگزر کریں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, کچھ اور چیز نہیں. کیونکہ ہمیں اجر چاہیے. دیکھیں نا, یا تو آپ بول بول کے ان سے بدلہ لے لیجئے, ٹھیک ہے, تو پھر اجر نہیں پائیں گے. یہ جو فلاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, اور ہدایت کا وعدہ کیا, اور محسنوں کا کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر یہ چیزیں نہیں ملیں گی نا, اللہ کی مائیت نہیں ملے گی. تو اس لیے بیسٹ تھنگ ٹو اگنور دیم, اینڈ سیکنڈلی کیا, درگزر, forgive and forget attitude. یہ بھی بہترین چیز ہے, بھول جائیں. یہ کامیاب اسٹریٹجی. اور خود ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو نہ بھولیے گا,
خود اسٹیٹ فاسٹ رہنا ہے. کچھ بھی وہ کہتے رہیں، درگزر بھی آپ کر رہے ہیں، اگنور بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر خود ہلے جلے جا رہے ہیں، کچھ کبھی ان کی مان رہے ہیں کبھی نہیں مان رہے ہیں، تو پھر یہ جو چلتا پھرتا ویک سا ایمان ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو نہیں فلا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے عمل پہ اسٹیٹ فاسٹ رہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کو ہی راضی کریں گے. آپ کو کیوں کریں؟ آپ کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ کیا ہماری آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی کمٹمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے، کوئی قرضہ آپ کا لیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ قرضہ بھی لیا ہے تو یہ تو کہہ کے قرضہ آدمی نہیں لیتا نا کہ آپ حجاب چھوڑ دیں تو میں آپ کو 10,000 قرضہ دے دیں. یہ تو ایسا قرضہ بھی نہیں لیا ہوا، ٹھیک ہے نا. اور اگر لیا تھا تو یہ شرط بھی نہیں لگائی تھی. تو کیوں لوگوں کے غلام بنے نا، اللہ کے غلام بنے انشاءاللہ. چلیں آج اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.